السلام علیکم۔ آج دورہ قرآن دوسرا لیکچر ہوگا۔ یہ سورۃ البقرہ پر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورہ البقرہ کے درج ذیل ٹاپکس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ ٹاپک 1، ہدایت کی تقسیم، مومن، کافر اور منافق۔ ٹاپک 2، خلافت آدم علیہ السلام۔ ٹاپک 3، سجدہ ملائکہ اور ابلیس۔ ٹاپک 4، جنت سے زمین تک انسان کا سفر۔ ٹاپک 5، توبہ اور رحمت الہی۔ ٹاپک 6، آزمائش کا قانون۔ ٹاپک 1، ہدایت کی تقسیم، مومن، کافر اور منافق۔ سورۃ البقرہ کا آغاز قرآن اپنے تعارف سے نہیں بلکہ انسان کی کیفیت سے کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہدایت کا تعلق کتاب سے کم اور انسان کے دل سے زیادہ ہے۔ ابتدائی آیات میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے: مومنین، کافرین اور منافقین۔ یہ دراصل پوری انسانیت کی روحانی درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایمان کو صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ عملی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نماز بندگی کا اعلان ہے اور انفاق اجتماعی ذمہ داری کا شعور۔ ایسے لوگ ہی حقیقی ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت بے اثر ہے، بلکہ یہ کہ جب دل ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی سے بھر جائے تو حق کی روشنی اس میں داخل نہیں ہو پاتی۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ کیفیت مسلسل انکار کا نتیجہ ہے۔ تیسرا اور سب سے تفصیلی ذکر منافقین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے منکر ہوتے ہیں۔ قرآن انہیں سب سے خطرناک گروہ قرار دیتا ہے کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلے اور باہر سے مومن نظر آتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، روشنی ملی، پھر اچانک اندھیرا چھا گیا، یعنی وقتی فائدہ مگر مستقل محرومی۔ یہ تینوں گروہ صرف تاریخی کردار نہیں بلکہ ہر دور کی حقیقت ہیں۔ ہر انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے۔ قرآن کا پیغام واضح ہے، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو طلب حق رکھتے ہیں، دل کو جھکاتے ہیں اور عمل کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی سورۃ البقرہ کا بنیادی تعارف ہے۔ کتاب ہدایت ہے مگر فائدہ صرف انہی کو ہوگا جو دل کو کھولیں گے۔ ٹاپک 2، خلافت آدم علیہ السلام، انسان کی ذمہ داری اور مقام۔ سورۃ البقرہ میں ہدایت کی تقسیم بیان کرنے کے بعد قرآن انسان کی اصل حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان دراصل انسان کی عظمت اور ذمہ داری دونوں کو واضح کرتا ہے۔ لفظ خلیفہ محض نمائندہ نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے عطا کردہ اختیار کے ساتھ زمین پر نظام قائم کرے۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال اعتراض نہیں بلکہ حقیقت کے ادراک کا اظہار تھا۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اختیار کے ساتھ آزمائش بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام اسما سکھائے گئے۔ علم ہی وہ وصف ہے جس نے انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ انسان کی برتری طاقت یا شکل میں نہیں بلکہ علم اور شعور میں ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب وہ عاجز رہے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تب فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے دیا۔ اس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ علم انسان کی اصل قوت ہے اور اسی بنیاد پر اسے خلافت کا منصب دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خلافت عزت کے ساتھ امتحان بھی ہے۔ انسان کو زمین پر آزاد چھوڑا گیا ہے مگر مکمل خود مختار نہیں۔ اسے وحی کی رہنمائی کے ساتھ نظام قائم کرنا ہے۔ اگر وہ علم کو ہدایت کے تابع رکھے گا تو کامیاب ہوگا اور اگر خواہشات کے تابع کرے گا تو فساد پیدا کرے گا۔ آج بھی یہی اصول قائم ہے۔ انسان ٹیکنالوجی، سائنس اور اقتدار میں ترقی کر سکتا ہے مگر اگر اس کی بنیاد تقویٰ اور وحی پر نہ ہو تو وہ خلافت کے بجائے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ خلافت آدم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم زمین کے مالک نہیں بلکہ امانت دار ہیں۔
ہماری زندگی، اختیار اور علم سب امتحان کا حصہ ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے منصب کو پہچانیں اور اسے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ادا کریں۔ ٹاپک 3، سجدہ ملائکہ اور ابلیس کا انکار، تکبر کا انجام۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی اور خلافت کا منصب دیا تو ایک عملی اعلان کیا گیا۔ حکم ہوا کہ سب فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اللہ کے فیصلے کے سامنے اطاعت کا اظہار تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی سوائے ایک کے، ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے حکم الہی کے مقابلے میں سر اٹھایا۔ ابلیس نے اپنی اصل کو معیار فضیلت بنایا، جبکہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار اطاعت تھا۔ یہاں قرآن ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے، گناہ ہمیشہ کمزوری سے نہیں بلکہ تکبر سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس کو اللہ کی معرفت تھی، وہ عبادت گزار تھا، مگر اس کا باطن غرور سے بھر گیا۔ اس نے حکم کے بجائے اپنی رائے کو ترجیح دی اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم راندہ درگاہ ہو۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور قیامت تک کی ڈھیر مل گئی۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، اس کے آگے، پیچھے، دائیں بائیں سے آؤں گا، مگر اللہ نے واضح فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر جاری کشمکش کی تصویر ہے۔ ایک طرف اطاعت ہے، دوسری طرف انا، ایک طرف حکم الہی ہے، دوسری طرف خواہش نفس۔ جب انسان اپنی رائے کو وحی پر مقدم کر دیتا ہے تو وہ اسی راستے پر چل پڑتا ہے جس راستے پر ابلیس چلا تھا۔ ابلیس کا انکار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نسب، مادہ یا ظاہری برتری کوئی معیار نہیں۔ اصل فضیلت عاجزی اور اطاعت میں ہے۔ جو جھک گیا وہ بلند ہو گیا اور جو اکڑ گیا وہ گر گیا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ واقعہ دراصل انسان کو خبردار کرتا ہے، خلافت کے ساتھ دشمن بھی ہوگا۔ اگر انسان نے تکبر کو جگہ دی تو وہ شیطان کا شکار ہوگا، اور اگر عاجزی اختیار کی تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ٹاپک 4، جنت سے زمین تک انسان کا سفر، خطا، توبہ اور ہدایت۔ خلافت کا اعلان اور ابلیس کی بغاوت کے بعد انسان کی عملی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہاں سے کھاؤ پیو، مگر اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم دراصل آزادی کے ساتھ حد بندی کا اصول سکھاتا ہے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں تھیں، مگر ایک چیز ممنوع قرار دی گئی تاکہ اطاعت کا امتحان ہو سکے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ یہ درخت دائمی زندگی اور بادشاہت کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، گمراہی ہمیشہ کسی نہ کسی لالچ کے پردے میں آتی ہے۔ شیطان سیدھا انکار کی دعوت نہیں دیتا بلکہ خواہش کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ فوراً ان پر اپنی کمزوری واضح ہو گئی اور وہ اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ اس لمحے قرآن انسان کی فطرت بیان کرتا ہے، جب ایمان زندہ ہو تو خطا کے بعد فوراً احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، یہ سزا بھی تھی اور منصوبہ بھی۔ انسان کی اصل ذمہ داری زمین پر خلافت تھی، لہٰذا اب عملی زندگی کا مرحلہ شروع ہوا، مگر اس کے ساتھ ایک عظیم وعدہ بھی دیا گیا، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ خوف میں مبتلا ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ یہاں سورۃ البقرہ کا مرکزی اصول واضح ہوتا ہے، انسان خطا سے پاک نہیں مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدم علیہ السلام نے معافی کے کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کامل ہونا نہیں بلکہ مسلسل رجوع کرنا ہے۔ انسان زمین پر بھیجا گیا ہے تاکہ آزمائش کے میدان میں ہدایت کے ساتھ جیے۔ شیطان دشمن ہے، نفس کمزور ہے، مگر وہی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔
جنت سے زمین تک کا سفر دراصل انسان کے شعور کا سفر ہے، معصومیت سے ذمہ داری تک، لغزش سے توبہ تک، اور آزمائش سے کامیابی تک۔ ٹاپک 5، توبہ اور رحمت الہی، واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو سب سے امید افزا پہلو سامنے آتا ہے وہ توبہ اور رحمت الہی کا بیان ہے۔ انسان سے لغزش ہوئی، حکم کی خلاف ورزی ہوئی، مگر کہانی سزا پر ختم نہیں ہوتی بلکہ رجوع اور قبولیت پر ختم ہوتی ہے۔ یہی قرآن کا انداز ہے، وہ مایوسی نہیں بلکہ امید پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی۔ ان الفاظ میں اعتراف تھا، عاجزی تھی اور اللہ کی طرف مکمل رجوع تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بنیادی اصول سمجھنا ضروری ہے۔ گناہ انسان کی فطری کمزوری ہے، مگر تکبر شیطانی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کے بعد انکار نہیں کیا، جواز پیش نہیں کیا، بلکہ فوراً جھک گئے۔ یہی فرق انسان اور شیطان کے راستے کو جدا کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبانی استغفار نہیں بلکہ دل کا پلٹ جانا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے عاجزی، شعور اور اللہ پر انحصار سکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان زمین پر آزمائش کے لیے آیا ہے اور آزمائش میں لغزش بھی ہوگی، مگر ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جب تک سانس ہے توبہ ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرو۔ یہ آیات ہمیں مایوسی سے بچاتی ہیں۔ دین سختی کا نظام نہیں بلکہ رحمت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر متوجہ ہوتی ہے۔ توبہ دراصل ایمان کی تازگی ہے۔ یہ دل کو پاک کرتی ہے، کردار کو مضبوط بناتی ہے اور بندے کو دوبارہ ہدایت کے راستے پر قائم کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں واضح کر دیا گیا کہ انسان کا مستقبل گناہ سے نہیں بلکہ اس کے رد عمل سے طے ہوتا ہے۔ اگر وہ جھک جائے تو کامیاب ہے اور اگر اکڑ جائے تو ہلاک۔ ٹاپک 6، آزمائش کا قانون، ہدایت کے بعد امتحان۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی مضامین میں ایک بنیادی حقیقت مسلسل نمایاں ہوتی ہے کہ زندگی آزمائش ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کی بغاوت، جنت کی آزمائش اور زمین پر نزول، یہ سب اس بات کی تمہید ہیں کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار کے ساتھ امتحان لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش اندھی نہیں بلکہ رہنمائی کے ساتھ ہے۔ انسان کو بغیر نقشہ اور رہبر کے میدان میں نہیں چھوڑا گیا۔ وحی، انبیاء اور کتابیں اسی امتحان میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ آزمائش کا قانون یہ ہے کہ ہر نعمت بھی امتحان ہے اور ہر مشکل بھی۔ علم ملا تو دیکھا جائے گا کہ تکبر پیدا ہوتا ہے یا شکر، مال ملا تو دیکھا جائے گا کہ بخل آتا ہے یا انفاق، اختیار ملا تو عدل قائم ہوتا ہے یا ظلم۔ اسی اصول پر پوری سورۃ البقرہ آگے چل کر عبادات، معاملات اور معاشرتی قوانین بیان کرتی ہے تاکہ انسان عملی زندگی میں پرکھا جائے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آزمائش صرف ظاہری حالات سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ کبھی کامیابی انسان کو غافل بنا دیتی ہے، کبھی مصیبت اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اصل معیار دل کا رجوع ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ آزمائش کا مقصد انسان کو گرانا نہیں بلکہ بلند کرنا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے ویسے ہی ایمان مشکلات میں مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہمیں ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ آگے جو احکام آئیں گے، چاہے وہ صیام ہو، انفاق ہو، جہاد ہو یا خاندانی قوانین، سب امتحان کا حصہ ہیں۔ دین محض عقیدہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا مکمل نظام ہے۔ لہٰذا کامیاب وہ ہے جو ہدایت کو تھام لے، صبر اختیار کرے اور ہر حال میں اللہ پر اعتماد رکھے۔ یہی آزمائش کا قانون ہے۔
اختیار، ہدایت اور پھر جواب دہی۔